جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چودھری ساجد محمود صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کون سی جماعت کو سپورٹ کریں گے, اور اٹک کے جو عوامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی الیکشن کا دورہ ہے. میرے پاس 2 حلقے ہیں, ایک تحصیل ہزرو اور تحصیل اٹک. وہاں دونوں امیدوار ہمارے اپنے صوبائی سطح پہ. وہاں جہانگیر خانزادہ صاحب ہے, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور پی پی اٹک میں حمید اکبر صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. لہذا اوپر جو ہے نا, جو این ہے فی الحال میری اور میری برادری اور میرے گروپ کے جو بندے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, اور نیچے صوبائی سطح میں دونوں تحصیلوں کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ دونوں سیٹ بھرپور طریقے سے نکالیں گے. اچھا, ایک بہت اہم ایشو ہے یہاں کے علاقے کا کہ پینے کے لیے جو پانی ہے وہ پراپر میسر نہیں ہے, وہ سہولت نہیں ہے جو یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں شکایت کی ہے. تو کامیابی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت یہاں سنجوال کے گاؤں کے جو مکین ہیں ان کو میسر ہوگی؟ جی انشاءاللہ, ویسے بھی ہمارا اپنا گاؤں ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا تو انشاءاللہ صرف سنجوال نہیں, جہاں تک بھی پانی کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, روڈوں گلیوں نالیوں کا جتنا بھی, جو ہم اصل میں ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی جتنی شہروں کے پاس ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور طریقے سے ایک طریقہ کار سے ہم سارا لائے عمل طے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. سنجوال تو ہمارا اپنا گاؤں ہے, اس کے علاوہ بھی جو تک ہو سکے ہم انشاءاللہ. 1970 سے یہاں پہ مڈل سکول چل رہے ہیں اور ان کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کے وہ امیدوار جن کی آپ حمایت کر رہے ہیں, چونکہ آپ کا اپنا ایک سیاسی کیلیبر ہے, تو آپ ان کو اس بات پر لائیں گے کہ وہ جیت کر اس حلقے کے عوام کو اور خاص طور پر سنجوالی گاؤں کو ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اپ گریڈ کریں؟ جی انشاءاللہ جی, یہ تو ہماری سب سے پہلی فرصت میں کام ہی یہی ہوگا, کیونکہ جو تعلیم ہے وہ مستقبل ہے بچوں کا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بجائے اور کاموں کے بجائے ہم زیادہ تعلیم پہ توجہ دیں تو یہ ہمارے لیے کیا بلکہ پورے پاکستان کا فائدہ ہے, پورے ہمارے ضلع اٹا کا فائدہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑے بھرپور طریقے سے جو بھی جیتے گا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں پوری کوشش کر کے یہ سارے کام کروائیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ, 20,000 کی آبادی میں, سنجوالی گاؤں کی 20,000 کی آبادی میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے. جی یہ بات تو بھائی آپ ان منسٹروں سے کر سکتے ہیں, ان ناظموں سے کر سکتے ہیں, مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب صاحب حلقہ N49 اور N55 سے میرا خیال ہے 2 یا 3 مرتبہ منسٹر بھی رہے ہیں, جیتے بھی ہیں, اور گزشتہ جو ان کا دور حکومت تھا اس میں تو ان کے پاس پورے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا مکمل انچارج تھا, تو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی انہیں. جی لازمی دینی چاہیے تھی, یہ آپ کی وساطت سے اور میری وساطت سے یہ ان کا حق بنتا ہے. ایک یہاں صرف شیخ آفتاب منسٹر نہیں رہا, یہاں ملک اسلم صاحب بھی منسٹر رہ چکے ہیں, یہاں ضلعی ناظم میجر طاہر صاحب بھی رہ چکے ہیں, یہاں ملک سلیم حیدر صاحب بھی, سردار سلیم حیدر صاحب کو بھی یہ حلقہ پہلے تھا, اب آؤٹ ہو گیا ان سے, یہ تینوں منسٹر تھے. یہ اب میرے بھائی آپ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے آپ ان لوگوں سے جا کے بھرپور طریقے سے سوال کریں اور بھرپور جواب لیں, اور آپ کا حق بنتا ہے آپ آگے جا کے عوام کو بتائیں کہ یہ ہمارے 3 منسٹر سابقہ دور میں گزر چکے ہیں, ان سے عوام تنگ آئی ہوئی ہے, خدا رہی ہماری آواز اب اوپر پہنچائیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے امیدوار ہیں انشاءاللہ جب وہ کامیاب ہو گئے نیکسٹ ہم آپ کو انٹرویو دیں گے بھرپور طریقے سے, اور ہو سکتا ہے آپ کو ہم دعوت دیں کسی اسپتال کی اوپننگ کی, کسی ہاسپٹل کی اپنی, کسی اسکول کی اوپننگ کی, کسی روڈ کی اوپننگ کی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بھرپور طریقے سے اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, چودھری ساجد محمود سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ان کے حمایت یافتہ امیدوار ملک حمید اکبر خان حلقہ PP3 سے جیتیں گے, اور وہ ان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں, اور جیتنے کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ سنجوالی گاؤں بلکہ اٹک کے عوامی مسائل کو حل کریں گے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر,
मेट्रो 1 न्यूज अटक।